وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہاں چن لیا سے مراد یہ ہے کہ عورت میں جو عورتوں کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو پاک رکھا، وطہرکی، اور تجھے ستھرا کیا۔ پچھلے لفظ کی مزید وضاحت ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالی نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا جو اصطفاکی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود تمہیں چن لیا اور بیت المقدس کی خدمت کا شرف عطا فرمایا، یہاں پر عبادت کا شرف عطا فرمایا۔ حالانکہ عورت کے لیے بیت المقدس میں اس وقت داخلہ ممنوع تھا۔ یہ حضرت مریم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے قیام کیجئے، واسجدی، اور سجدہ کیجئے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری کیجئے۔ حضرت مریم سے جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کے لیے قیام کیجئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، بسا اوقات پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا۔ یہ ان کی عبادتوں کی کثرت کا عالم تھا۔ اس سے میری مائیں اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ 5 وقتہ نماز وہ بھی فرض ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہے۔ بے نمازی کی نحوستیں اپنی جگہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو، حدیث پاک کے مطابق اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی روزی میں تنگی ہوتی ہے، اسے سکون، چین، اطمینان نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ذرا ذرا سی باتوں پر سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر۔ بلکہ بہنیں تو کیا، ہمارے بھائی بھی شادی کے مواقع پر فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، یہ رات کو دیر سے سوئے تھے۔ سوچیں کل بروز قیامت کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے اس لیے فجر قضا ہو گئی؟ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حقیقی غیب کا علم، ذاتی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اسی بات کی وضاحت اس آیت میں ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم موجود ہے، بلکہ تمام مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ علم ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے۔ جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو قلمیں ڈالی گئیں۔ قلم سے مراد یہاں پر جسے لکڑی کا قلم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قلم مراد ہے جو ہلکا ہوتا ہے،
اس پر بیت المقدس کے جتنے عابدین تھے سب کے نام لکھے گئے، اور پھر وہ قلم دریا میں زور سے پھینکے گئے. تو آپ جانتے ہیں کہ لکڑی زور سے پھینکی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے. تو جب یہ ابھر کر قلم آئے تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا قلم اوپر آیا، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ آپ کی پیدائش تو اے محبوب بعد میں ہوئی ہے. یہ سارا علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اگر ان آیات کے باوجود بھی کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تسلیم نہ کرے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے علم دیا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کتنی بری بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب موجود ہے تو ہم کیوں تسلیم نہ کریں؟ یقیناً مسلمان تو قرآن کی آیت پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن نے کہا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس نہ تھے جب وہ حضرت مریم کو حاصل کرنے کے لیے بحث کر رہے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت کی سعادت مجھے حاصل ہو. یہ علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے. ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. حضرت مریم نے نکاح نہیں فرمایا تھا، آپ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی. تو جب آپ کو یہ بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہوئیں، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں دو باتیں انتہائی غور طلب ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ. اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے. عیسیٰ کلمۃ اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں کلمے سے مراد کن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو کن سے پیدا فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئی. لیکن دنیا میں اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، وسیلہ رکھا ہے. درخت اسی کے فرمانے سے اور اسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. مگر ایک ذریعہ ہے کہ بیج بوتے ہیں اور بیج سے پھر پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور درخت سے پھر پھل نکلتے ہیں. یہ ذریعہ ہے. اسی طرح اولاد کے حصول کا ذریعہ ماں باپ ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، دنیاوی ذریعے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو جب دنیاوی واسطہ نہ ہو تو انسان کی توجہ ڈائریکٹ کلمہ کن پر پڑتی ہے. اس مناسبت سے آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. یہ ہے کلمۃ اللہ. آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ، جس کا عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی روح. لیکن اس سے مراد روح من اللہ. یہ اضافت منیہ ہے، یہ گرامر کی ایک لاجک ہے. صرف یہ سمجھ لیجیے کہ روح اللہ کے معنی ہے اللہ کے دربار کی خاص روح. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ بیت اللہ کے معنی ہے وہ گھر جو اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے. اسی طرح وہ روح جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہے، اس مناسبت سے آپ کو روح اللہ کہتے ہیں. مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح. مسیح کے معنی ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریضوں پر ہاتھ پھیرتے
تو انہیں شفا مل جاتی. اس مناسبت سے آپ کو مسیح کہا گیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولے میں اور پختہ عمر میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود میں کلام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو جھولے میں کلام کریں گے، ماں کی گود میں کلام کریں گے، یہ بات تو واضح ہے. اور کہلن، یہ اس عمر کو کہتے ہیں جو پختہ عمر ہو 40 سال کے بعد. اس پر لوگ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال نہ ہوئی تھی اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. اور قرآن فرماتا ہے کہ آپ کہل عمر میں کلام کریں گے، یعنی 40 سال کے بعد کی عمر میں کلام کریں گے. تو اس سے اسلامی عقیدے کی وضاحت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں، اب قرب قیامت میں پھر آئیں گے اور یہاں پر آپ اپنی عمر گزاریں گے اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے، اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ 63 سال کی عمر تک آپ یہاں رہیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 73 سال کی عمر تک آپ رہیں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مزار اقدس آپ کا بنایا جائے گا. آپ جب دنیا میں واپس آئیں گے تو اسلام کی تبلیغ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے اور آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائیں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور مقرب بندوں میں سے یہ ہوں گے. قالت، حضرت مریم نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح بھی نہیں ہوا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ یہ بشارت جو مجھے دی جا رہی ہے، کیا میرا نکاح ہوگا اور اس کے بعد یہ اولاد ہوگی یا بغیر نکاح کے یہ اولاد ہوگی؟ قال، ارشاد فرمایا، کذالک، اسی طرح اولاد ہوگی، یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے اور بغیر ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرمائے، کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فإنما یقول له کن، تو اس سے صرف فرما دیتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، اے کن فیکون کے مالک، تو کرم فرما دے اور ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما دے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت اور انجیل سکھائے گا. وَرَسُولًا، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے. اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف نیکی کا پیغام لے کر جائیں گے اور بنی اسرائیل سے کہیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت. اب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے. دیکھیے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے کہ تمام ولیوں اور نبیوں میں جو طاقتیں ہیں، جو ان کی قدرت ہے، جو تصرف کا اختیار ہے، وہ بھی اذن اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو روح آ جاتی ہے.
وہ پرندہ اڑ کر روانہ ہو جاتا، اس میں جان آ جاتی۔ تو دیکھیں، اس سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھونک ماریں تو مٹی سے پرندہ بن جائے، مگر یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اگر شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے اذن سے بھی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن کا انکار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو وہ جس نبی اور جس ولی کو جو مقام طاقت دینا چاہے یہ اس کی مشیت ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، لیکن پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ کرتا تو میں ہوں، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر اس عقیدے کی مزید وضاحت آپ چاہیں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں، شرک کی حقیقت، شرک کی حقیقت، یہ کیسٹ حاصل کریں اور یہ کتاب حاصل کریں، معیار ہدایت۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ بتائیے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ، میں شفا دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ، کسے دیتا ہوں؟ مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تمہیں شفا دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم ایمان لے آنا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے۔ آپ ہاتھ پھیرتے تو مریضوں کو شفا مل جاتی۔ یہ اکمہا سے مراد مادرزاد اندھے ہیں۔ اس زمانے میں یہ مرض عام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ایسے پیدا ہوتے کہ چہرے پر آنکھوں کے سراغ بھی نہ ہوتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر آنکھوں کی جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بتائیے مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، پرندے زندہ میں کرتا ہوں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کام میرا ہے، لیکن یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہی عقیدہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو طاقت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور پکار کو سن بھی لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر دیکھنا چاہیں تو شرک کی حقیقت کیسٹ میں سنیں یا معیار ہدایت کتاب میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ غیب کی خبر۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نہیں گئے، لیکن کوئی بھی آتا تو آپ اسے بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کھایا ہے، یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ غیب کی خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر بھی اذن اللہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد بھی اذن اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدہ پھر معلوم ہوا کہ اگر بھی اذن اللہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور باذن اللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
اور میں مجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں. یعنی توریت کے ماننے والی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں ان کی سرکشی کی وجہ سے. مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں یا پنجہ ہو. ہاں، کھوڑ والے جانور حلال تھے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے. اس میں پاؤں میں انگلیاں نہیں ہوتی بلکہ کھر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز تھے، مگر ان کی چربی بھی ان پر حرام تھی، سوائے اس چربی کے کہ جو چربی ان کی پیٹھ پر ہو، جو جانور کی چربی اس کی آنکھ سے ملی ہوئی ہو، اور جو چربی ہڈی سے لگی ہوئی ہو، یہ بنی اسرائیل پر حلال تھی، اور باقی تمام چربیاں حرام تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر تمہاری سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئیں، اب میں انہیں حلال کر دوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس تم اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا. یعنی آپ نے حواریوں سے کہا اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا. وہ یوں سمجھیے کہ آپ نے حواریوں سے مدد مانگی. یہاں پر مفسرین چند سوالات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے مقرب بندے ہیں، رسول ہیں، تو انہیں حواریوں سے مدد مانگنے کی کیا حاجت تھی. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو میری مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی مدد کو نازل فرما دیتا. تو فرمایا واقعی بات تو یہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں سے مدد مانگنا یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور یہ ذرائع اور وسائل ہیں، تو پھر بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. جب عقیدہ کیا ہو حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، اور بندہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے اس عقیدے کی گویا کہ وضاحت فرمائی. دوسری چیز کہ جب آپ نے حواریوں سے یہ کہا تو حواریوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور اپنی محبت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ نہ کہتے تو ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا. حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے اور اسی پر وہ انعام اور اکرام کی بارشیں بھی فرماتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا. قال الحواریون، حواری بولے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. کیونکہ آپ کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. مدد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں یعنی کیسٹ شرکی حقیقت اور معیار ہدایت، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی کئی باتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو
کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یہ حواری کہہ رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے اور ہماری گواہی کو قبول فرما۔ وَمَكَرُوا، یہودیوں نے فریب کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد چپکے سے، اس طرح گھیرا کہ محسوس نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ہے، چپکے سے ایک منافق تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا، اسے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا، تو ہم فوراً گھس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، تو یہ گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا، اللہ تعالی کی حکمت، تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت ختم ہو گئی، اور ان یہودیوں کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے لوگوں میں مشہور کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی، اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، اور آج تک عیسائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ لیکن ہمیں تو عیسائی لوگوں کی ذہنیت پر حیرت ہوتی ہے، ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، ہم آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے عقیدے کے مطابق آپ سوچیں کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے، تو سولی کا نشان ان کے لیے کوئی برکت کا نشان ہونا چاہیے، منحوس نشان ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلیب کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق سلیب یہ وہ نشان ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو پھر تو یہ نحوست کا نشان ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ اگر عقل ہوتی تو اسلام کو نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے۔ یہاں پر لفظ مکرون ہے، عربی میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوگا فریب، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی خفیہ تدبیر۔ جیسے اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے ہار، ہار دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے میرے گلے میں ہار ہے تو اس کے معنی پھولوں کے ہار، اور جب یہ کہا جائے مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی شکست۔ تو عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ بعض تراجم ایسے ملتے ہیں جس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فریب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ان ترجموں سے بچ کر اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیے کہ وہ قرآن و حدیث کے عین قواعد کے مطابق ہے، اور ایک عاشق رسول، ولی کامل اور ایک زبردست عالم نے اس دور میں یہ ترجمہ لکھا ہے جب انگریزوں نے بعض غلط تراجم مسلمانوں میں عام کر دیے تھے، تو ان میں جو غلطیاں پائی جاتی تھیں
اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک بالکل صحیح ترجمہ لکھا، کنز الایمان کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں۔